अस्सलाम वालेकुम। निखारी उर्दू नावल चैनल में खुश आमदीद। बाब सकूत मरियम राजपूत किस्त नंबर 9। 2 हफ़्ते बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो इब्राहिम? उन्होंने इसके जाने के 2 हफ़्तों बाद उसे कॉल की थी और अब उससे बात कर रही थी। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसने कॉफ़ी के कप से एक सिप लेते जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, तुम वापस कब आ रहे हो? उनके लहजे में थोड़ी जल्दी थी। क्यों, खैरियत? वो इनके सवाल पर हैरत हुई, क्योंकि उन्होंने तो इससे कहा था कि अब इस बार जब गए तो वो अपनी फैमिली से मिलकर आना, कुछ वक्त उनके साथ गुजार कर आना, लेकिन अब वो इसकी वापसी का पूछ रही थी। हाँ, सब ठीक है। मैं रुदाबा के घर गई थी। उन्होंने उसकी समाअतों पर बम फोड़ा। क्या? अम्मा, आप जानती हैं ना आप क्या कह रही हैं? उसने शदीद से सवाल किया। हाँ, ठीक कह रही हूँ। तुम जो कहकर गए थे कि तुम इससे मोहब्बत करते हो, मैंने इसके बारे में सब इनु शेर को कहकर बताकर पता लगवा लिया है और फिर उसके घर चली गई। उसकी फ़ैमिली अच्छी है, मुझे वो लोग बहुत पसंद आए। फिर मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की इनसे तो उन्होंने कहा कि वो कुछ पल के लिए चुप हुई। मीलों दूर लंदन में अपने अपार्टमेंट में बैठे इब्राहिम के दिल की रफ्तार इस पल में हद से ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता तय है और अगले माह की 26 तारीख को शादी है। उन्होंने बात मुकम्मल कर दी थी, लेकिन फ़ोन कान से लगाए बैठे इब्राहिम की दुनिया किसी ने छीन ली थी। वो सुन सा वहीं बैठा रह गया। उसके लबों ने हरकत करने से इनकार कर दिया, हालांकि वो कहना चाहता था, इनसे कहें कि मुझसे मेरी वाहद मोहब्बत को न छीने। वो मेरी खुशियों की ज़मानत है, वो मेरी मोहब्बत है, उसे किसी और को ना सौंपे। मगर वो कह ना सका। अगले काफ़ी लम्हों तक अम्मा ने काल बंद नहीं की थी, लेकिन उसकी तरफ से एक जुमला नहीं कहा गया। तुम कहते हो तो मैं फिर चली जाऊँगी इनके घर। मैं बात कर लूँगी, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी किसी भी तरह ले आऊँगी, तुम फिक्र ना करो। उन्होंने बेकरारी से सवाल किया, क्योंकि वो इसके दिल का हाल जानती थी। वो जानती थी कि वो सिर्फ रुदाबा जमशेद से मोहब्बत करता है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से मोहब्बत की थी और सबसे ख़ास रुदाबा थी। उसकी मोहब्बत वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मोहब्बत को खो दे। रहने दे अम्मा, मैं जब आऊँगा तो हम सब साथ जाएंगे। अगले महीने की 15 तारीख को मेरी वापसी की फ़्लाइट है। उसने किस कदर सब्र से कहा था वही जानता था। दूसरी तरफ उन्होंने उसके लहजे की अज़ियत सुनते दिल पर हाथ रख लिया था। खुदा तुम्हें इससे नवाजे मेरे बच्चे। उन्होंने बेख्तियार दुआ दी और इब्राहिम मुस्कुरा भी ना सका। उसे दुख था, हैरत थी, रुदाबा ने उसे कॉल करके क्यों नहीं बताया था, क्योंकि रुदाबा का आखिरी मैसेज 1 हफ्ते पहले आया था और मैसेज देखने से पहले इसका फ़ोन पानी में गिर गया था। 2 दिन बाद जब फ़ोन ठीक होकर आया तो भी रुदाबा का कोई मैसेज नहीं था, बल्कि इसकी टीवी भी नहीं शो हो रही थी। उसे हैरत हुई, लेकिन फिर उसने उसे बाद में कॉल करने के इरादे से दोबारा मैसेज या कॉल नहीं की थी। वो इसकी इस रात को की गई 7 मिस कॉल को एक बार फिर से नज़रअंदाज कर चुका था। वो भूल गया था कि इसने जहाज़ में बैठे रुदाबा को कॉल क्यों की थी। बस वो अब किसी तरह से पाकिस्तान जाना चाहता था या एक बार रुदाबा से इस बारे में बात करना चाहता था। इस वक्त उसके जहन में एक ही सवाल था, रुदाबा ने उसे उसके बारे में कॉल क्यों नहीं की थी? उसने उसे अपनी शादी का क्यों नहीं बताया था? वो तो इससे मोहब्बत करती थी, पर वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या इतना आसान था मोहब्बत को भूल जाना या नज़रअंदाज करना? लोग अंबारे तलब लेके खड़े थे, लेकिन हमसे एक तेरी तमन्ना भी संभाली ना गई। उसने खाना तैयार करने के बाद कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए, जहाँ उसके होने की तवक्को थी। वो बाहर पहुंचा तो सामने वजूद आंखों पर बाजू रखे लेटा था। खाना तैयार है, आ जाओ अमन, वो कहता मुड़ गया, जबकि पीछे लेटा वजूद 2 मिनट बाद सीधा होकर बैठा, फिर उठा और अंदर की जानिब बढ़ गया। टेबल पर बैठे वो दोनों खाना खा रहे थे जब उसने सर उठाकर शमरोज़ को देखा। फिर बोला, हम अपनी फैमिली से कब मिलेंगे? उसके सवाल पर मुंह में नवाला ले जाते शमरोज़ का हाथ एक पल को ठहर गया। उसने नज़र उठाकर अमन को देखा, फिर नवाला मुंह में डाल लिया। पासपोर्ट बनने दिए, परसों तक मिल जाएंगे, वह जवाब देता पानी ग्लास में डालकर पीने लगा। पासपोर्ट किस लिए? हम ब्राज़ील के जंगल में ही तो रह रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क तो नहीं जो अपने घर जाने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत है। उसने गुस्से से कहा तो शमरोज़ ने लब खींच लिए। तुम्हारी फैमिली पाकिस्तान में है अमन, उसने जवाब दिया तो हैरत से उसके चेहरे को देख कर रह गया। मेरी फैमिली पाकिस्तान क्यों चली गई? पता नहीं, उसने लायल में से कंधे उचकाए। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? उसने फिर सवाल किया। बराक और बासिल पाकिस्तान है, मम्मा और चाचू यहीं हैं ब्राज़ील में, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। मुझे नीडा आंटी से मिलना है, उसने फिर कहा तो शमरोज़ ने सर को खम दिया। हम कल रात को मिलने जाएंगे इनसे,
کیونکہ تمہارا یوں باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، پولیس ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے آج رات جانا ہے۔ وہ بزد ہوا تو شمروز گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آج رات چلیں گے، اس نے کہتے برتن سمیٹنے شروع کیے۔ امن نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا۔ وہ 2 دن سے اس کے نخرے یوں ہی اٹھا رہا تھا، سارے کام خود کرتا تھا اور اس کی ضدی لہجے پر بحث کے بغیر مان جایا کرتا تھا۔ شمروز برتن اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گیا اور اس نے قدم ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھائے۔ اب وہ ٹی وی پر چینلز بدل رہا تھا جب شمروز بھی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے حیرت سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے برتن نہیں دھوئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شمروز نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے منہ موڑ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے تم؟ اس نے شدید حیرت سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے شمروز کے جواب نہ دینے پر اس کا کندھا جھنجھوڑتے پھر سوال کیا۔ تمہاری بیوی ہوں کیا میں جو تم مجھ سے پوچھ رہے برتن نہیں دھوئے؟ کھانا تو تم نے بھی ٹھونسا ہے، جا کر دھو لو نا۔ 2 دن سے عورتوں کی طرح نخرے دکھائے جا رہے ہو۔ وہ تو جیسے پھٹ ہی پڑا تھا۔ امن نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے روٹتے ہوئے چہرہ پھیر لیا اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، کہیں میں اس روٹھی محبوبہ نما شخص کا قتل نہ کر دوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پھر اس کو پکارا۔ ارے سنتی ہو؟ امن نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور شمروز جہاں کا دل کیا کہ وہ وہیں خودکشی کر لے۔ وہ اسے دیکھی ایسی معصوم نظروں سے رہا تھا۔ دیکھو تو مجھے ایسے مت دیکھو امن، کنوارا عزت دار آدمی ہوں۔ اس نے اپنے گلے کے اگلے بٹن بند کیے اور امن جو اس سے تھوڑا سا دور بیٹھا تھا اس کے پاس کھسکایا، پھر اس کی جانب جھکا اور اس سے پہلے کہ شمروز مزید کچھ کہتا امن کی طرف سے پڑنے والا موقع اس کی چدہ طبق روشن کر گیا۔ مارا کیوں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ 4 سال میں نے جیل میں گزارے ہیں، تم نے نہیں، اس نے جیسے احسان کرتے ہوئے بتایا۔ تو جیل شوق سے گئے بھی تو تم ہی تھے، وہ اپنی ناک سے ہلاتا بولا۔ اسی لیے اب تم پر فرض ہے کہ تم میری تیمارداری کرو، اس نے اپنی شرٹ کے کف کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ دل تو کرتا ہے زہر پلا دوں، شمروز نے غصے سے اس کی شکل دیکھتے دل میں کہا، پھر اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اچھا خاصا آرمی میں تھا، کیا ضرورت ہے اس روٹھی محبوبہ جیسی انسان کے لیے اپنے سر قتل الزام لے کر جیل جانے کی؟ اب وہ خود کو کوستا برتن دھو رہا تھا۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے امن نے سکون سے ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھ لیں اور بازو سر کے پیچھے۔ اندر سے برتنوں کی پٹخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، لیکن فکر کس کو تھی؟ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اگلے ہفتے پھوپھو واپس آ رہی تھی اور فون پر شادی کی ڈیٹ فکس کر چکی تھی۔ تیاریاں جاری تھیں اور اس کا دل وہ مسلسل جل رہا تھا۔ وہ جتنا مرضی خود کو سمجھا لیتی، کچھ وقت بعد اس کا ذہن ابراہیم کی طرف چلا جاتا۔ وہ اس بات سے بھی انجان تھی کہ ابراہیم کی امی اس کے گھر آئی تھی۔ اس کی ابھی تب ابراہیم سے بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے مزید کوشش کی تھی، لیکن دل مچل رہا تھا۔ اسے پتہ تھا ابراہیم کبھی اسے بلائے بغیر نہیں آئے گا۔ وہ شدید کشمکش میں تھی، اب تک اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، 2 ہفتوں سے یہی باتیں سوچتے سوچتے سر درد سے پھٹنے کو تھا، لیکن وہ جیسے قسم کھا چکی تھی کہ کسی سے اس بارے میں ڈسکس نہیں کرے گی۔ ابھی بھی وہ لائبریری آئی تھی کچھ بکس لینے، فارغ وقت میں کتابیں پڑھا کرتی تھی، آج کچھ کتابیں واپس کرنے اور کچھ لینے آئی تھی۔ بکس لے کر اس نے لائبریری سے باہر کی جانب قدم بڑھائے جب اس نے فون بیگ سے نکالتے کسی کو کال ملائی تھی۔ چند لمحوں بعد بیل جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی، پھر اس نے کوئی بات کی اور کال کاٹ دی۔ اب اس کے قدم تیز ہوتے مخصوص راستہ طے کر رہے تھے۔ لائبریری اس کے گھر کے پاس ہی تھی، لیکن اس کی قدم گھر کے رستے پر نہیں تھی، اسے کہیں اور جانا تھا۔ سفید عبائے میں وہ ٹی پنک کلر کا حجاب لیے، اوپر ہلکے براؤن رنگ کا لانگ کوٹ پہنے بالکل چھپی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سوا چہرے کا کوئی حصہ واضح نہیں تھا۔ کندھے پر بیگ ڈالے اور ہاتھ میں بکس پکڑے وہی گھر کے دروازے پر کھڑی اب ڈور بیل بجا رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہ مریم کے آنی کا گھر تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے انہیں کال کر کے آنے کا کہا تھا اور انہوں نے اسے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ کیسی ہو رودابہ؟ کیسے آنا ہوا؟ مریم کے آنی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہو پروفیسر، لیکن کچھ الجھی ہوئی ہوں۔ وہ ان کو سرخ و سفید چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلایا۔ کیا الجھن ہے؟ انہوں نے سکون سے سوال کیا۔ میری شادی طے ہو چکی ہے، اگلے ماہ کی 25 کو نکاح ہے میرا، لیکن میں اب تک اسے دل سے نہیں نکال پائی۔ پروفیسر وہ اب بھی وہی ہے، بلکہ شاید اب پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ میری الجھن اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں صرف اپنی محبت چاہتی ہوں، سکون چاہتی ہوں۔ مجھے مزید دکھ نہیں جھیلنے۔ اس سے دور رہنے کے 99 وجہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ رہنے کے لیے ایک ہی وجہ ہے، میری محبت۔ ان 99 وجوہات کو ایک طرف رکھ کے بھی دیکھا جائے تو مجھے اپنی ذات اذیت میں نظر آتی۔
مجھے لگتا ہے وہ میری محبت حاصل کر کے بھی ایسا ہی رہے گا اور کبھی میرے لیے وہ سکون نہیں بن سکے گا جو میں چاہتی ہوں۔ وہ مجھے وہ محبت نہیں دے سکے گا جو میں اس سے کرتی ہوں۔ میں کیا کروں؟ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں کھونا نہیں چاہتی اور اپنی محبت کے ہی ہاتھوں خود کو بھی نہیں کھو سکتی۔ وہ آہستہ آہستہ دل کا غبار نکال رہی تھی۔ پروفیسر مریم کیانی نے بہت غور سے اس کی بات سنی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا یہ تو وہ رتابہ نہیں تھی؟ خود اپنے ہاتھوں اپنی محبت کو کھو دینے کا فیصلہ دنیا کے سب سے بدترین اور تکلیف دہ فیصلہ ہوتا ہے۔ آج اسے وہی فیصلہ کرنا تھا۔ تو محبت کو جھٹکو مت۔ رتابہ اسے کہو رشتہ بھیجے، اپنے گھر والوں سے بات کرو یا اپنے منگیتر سے۔ ایک نہ ایک رسک تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ گھر والوں کو بتاؤ، فیصلہ انہیں پر چھوڑ دو۔ لیکن مشکل ہے کہ مانیں، کیونکہ یہ فیملی میٹر ہے۔ اور اگر گھر والے مان گئے، وہ نہ مانا تو؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے اپنا کریئر سیٹ کرنا ہے؟ اس نے کسی خوف کے زیر اثر پوچھا۔ جو مرد اپنے کریئر کے لیے اپنی محبت کو رسک میں ڈال دیں وہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ کریئر محبت سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ کریئر بنانے کے لیے ساری زندگی ہے، مگر محبت ایک بار کھو جائے تو ساری زندگی رائے گاہ جاتی۔ وہ کہتی اب اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پروفیسر، جزاک اللہ۔ اگلی دفعہ یقیناً کسی فیصلے پر پہنچ کر ملاقات ہوگی۔ میں آپ کو بتانے آؤں گی رتابہ جمشید نے کیا جیتا ہے، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ان سے ملتی گھر سے نکل گئی۔ وہ سڑک پر خاموشی سے چل رہی تھی۔ اسے گھر جانے تک فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پہلے کسے بتائے، ابراہیم کو یا بابا کو۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اس کے قدم کوئی ساتھ سے قدم ملاتا چلنا لگا۔ اس نے پہلے تو نوٹ نہیں کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ ساتھ چلتا شخص کون ہے تو وہ یکدم رک گئی۔ ساتھ چلتے شخص نے بھی قدم روک لیے، پھر اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا میڈم، رک کیوں گئی؟ وہ چھمبے سے سوال کر رہا تھا۔ رتابہ کو معلوم ہو گیا وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ قدم چل رہا ہے کہ کوئی اتفاق نہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے دکھتے سڑک کے سامنے کھڑے باسل جہانگیر سے سوال کیا۔ میں یوں ہی راستے سے گزر رہا تھا، آپ کو دیکھا تو سوچا گھر تک چھوڑ دوں، اس نے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ نہایت ہی فارغ شخص معلوم ہوتے ہیں آپ، اس نے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ فارغ تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے کچھ بھی۔ اگلا جملہ اس نے دل میں کہا۔ کوئی کام تھا آپ کو یہاں؟ اسے لگا شاید وہ کسی کام سے آیا ہو۔ ہاں، نہیں، میں یوں ہی چہل قدمی کرتے کرتے یہاں گیا۔ وہ پہلی بار اس کے سوالوں پر ایسے بے تکے جواب دے رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس لڑکی کو پتہ چلے کہ وہ اس کے لیے آیا ہے، صرف اسے دیکھنے۔ کچھ زیادہ ہی چہل قدمی ہو گئی، کیونکہ آپ کا گھر تو یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے۔ کیا آپ شام سے چہل قدمی کر رہے ہیں؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے سوال کیا، کیونکہ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آج وہ پہلی بار اس کی موجودگی میں مسکرائی تھی۔ ہاں، مسکرا رہی ہیں؟ اس نے مکانکی انداز میں پوچھا، اور وہ اس کی آنکھوں کی چمک آج پہلی بار دیکھ رہا تھا جب وہ مسکراتی تھی۔ نہیں، کیا آپ کو میرا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس نے اپنے نقاب کی جانب اشارہ کیا۔ چہرہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی آنکھیں۔ وہ کچھ کہتا کہتا خاموش ہو گیا۔ میری آنکھیں کیا؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کی آنکھیں آج پہلی بار میری موجودگی میں یوں مسکرا رہی ہیں۔ وہ سر جھکا چکا تھا، مزید اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو دنیا بھول جاتا۔ جبکہ رتابہ وہ چپ رہی، اس نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن باسل جہانگیر کی موجودگی سے یہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے دل کی پریشانی تھوڑی کم محسوس کی، صرف اور صرف اس کی ایک بے تکی بات کی وجہ سے۔ اب اس کا موڈ تھوڑا خوشگوار تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی، اور وہ بھی رکا نہیں تھا۔ یہ صرف اسے لگا، لیکن وہ دور کھڑا کافی دیر تک اس کے گھر کو دیکھتا رہا۔ آج کل مجھ کو محبت سے وہ یوں دیکھتا ہے جیسے یعقوب ہے اور کرتے پر خون دیکھتا ہے۔ تجھ کو تعبیر کی قیمت نہیں معلوم تو پھر تو محبت کا کوئی خواب بھی کیوں دیکھتا ہے؟ اپنے ہونے کا یقین خود کو دلانے کے لیے کوئی دیوار پر لکھ لکھ کے میں ہوں دیکھتا ہے۔ میرے چہرے پر جو وحشت سے گھرا رہتا ہے، تیرے آنے سے امڑ آیا سکون دیکھتا ہے۔ شہر کا شہر بتاتا ہے مجھے میرا چلن، شاذ و نادر ہی کوئی اپنے دروں کو دیکھتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور اب تو کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ بوتیک روزانہ جانے لگی تھی۔ وہ کافی حد تک مصروف رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج بھی وہ بوتیک میں بیٹھی جب اسے نرمین کی کال آئی۔ اسے کسی کام سے کراچی سے باہر جانا تھا، اور گل کو بلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ شاپنگ آئے۔ وہ بیگ لیتی، چادر سر پر درست کرتی بوتیک کے باہر کھڑی تھی۔ نرمین کی گاڑی کو دور سے آتا دیکھ وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔
गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते उसने चेहरे पर मास्क उतार दिया, फिर चादर सर पर दुरुस्त की। ठीक उसी लम्हे उसकी नज़र दूर सड़क पर खड़े शख्स पर पड़ी। वो भी उसे ही देख रहा था। अचानक, बहुत अचानक, गुलबहार को एहसास हुआ उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है। उसने तेज़ी से मास्क चेहरे पर करते ब्लैक मिरर ऊपर कर दिया। वो लोग माल पहुंच चुके थे। अब नरमीन अपने लिए शॉपिंग कर रही थी और वो भी उसके साथ या यूं ही चल रही थी। उसने एक चीज़ भी अपने लिए नहीं खरीदी थी। सामने रैक में सजे जूतों को देख रही थी जब इसकी नज़र शॉप के बाहर खड़े शख्स पर पड़ी। वो वही था जो कुछ देर पहले उसने सड़क पर देखा था। नागवार सी नज़रें फेरती वो वापस मुड़ी। पीछे खड़े शख्स ने पॉकेट से फ़ोन निकालते किसी को कॉल मिलाई थी। अब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कुछ पा लेने की मुस्कुराहट, कुछ जीत लेने का नशा। दूसरी तरफ गुलबहार और नरमीन शॉपिंग करते करते वक्त का अंदाज़ा नहीं लगा सकी और 1 घंटा गुजर गया। माल के बाहर 6-7 चास चमकती गाड़ियां एक साथ कतार की सूरत आगे पीछे रुकी थी और गार्ड्स ने आगे बढ़कर दरमियान वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जिससे एक स्याह कीमती बूट में चमकता पैर वाजे हुआ, फिर पूरा वजूद। उसने कोट के अगले 2 बटन बंद करते कदम अंदर की जाने बढ़ा दिए। कार्ड्स इसको कवर किए उसके पीछे पीछे थे। सामने वही खड़ा शख्स था जो कुछ देर पहले गुललाला को देख रहा था। क्या है? खबर सच है, और अगर ये झूठ हुई तो कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी ज़बान के कटे हुए हिस्से नहीं मिलेंगे। वो संजीदगी से उसके चेहरे पर नज़र डालता कह रहा था। सामने खड़े शख्स ने बेख्तियार होंठों पर ज़बान फिरते गला तंग किया। मैंने खुद उस लड़की को देखा है सर, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसने यकीन दिलाने की कोशिश की तो उस सर को खाम देता आगे बढ़ गया। वक्त बर्बाद नहीं करना पसंद मुझे। बताओ कहाँ है वो? पीछे खड़ा शख्स जो इसके यूं आगे बढ़ जाने पर हैरान था, उसकी बात पर तेज़ी से आगे बढ़ा, उसे रास्ता बताने लगा जिस तरह वो गई थी। वो सामने बैठी। उस आदमी ने उसे नज़रों के इशारे से दूर बैठी लड़की के बारे में बताया। उसे निगाहें फिरते इस जानिब देखा और फिर कुछ लम्हों तक तसलसल से देखता ही रहे। ये वो वाहिद शिकार है जो मुझसे बच गई, अब नहीं बचेगी, ये कहता वो मुड़ गया। गार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इस पर नज़र रखो, कब कहाँ क्या करती हैं, एक एक बात की रिपोर्ट दो, सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, उसने अपने ख़ास आदमी से कहा। फिर माल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो तमाम गाड़ियाँ कराची की सड़क पर फराटे भरती जा रही थी और दरमियान की गाड़ी में बैठा शख्स सिगरेट सुलगाए हुए था। जहन में अभी वही चेहरा था जो कुछ साल पहले उसने देखा था। फिर मंजर बदला। अब वो चादर में लिपटी लड़की उसके सामने थी। फिर वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। जब अपने माजी को मैं ख़त्म कर चुका हूँ तो जो माजी का हिस्सा है इसके मौजूद रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें भी ख़त्म होना होगा गुललाला, वो पुरसरार लहजे में सरगोशी कर रहा था। वो लोग रात के इस पहर इस स्ट्रीट में खड़े थे जहाँ सामने मौजूद घर की रोशनियाँ बंद थीं और वीरानी ऐसी थी कि जैसे सदियों से यहाँ पर कोई ज़ीरो मौजूद ना हो। वो दोनों एक दूसरे को एक नज़र देखते आगे बढ़ गए। शमरोज़ ने आहिस्ता से घर का दरवाज़ा अपने पास मौजूद चाबी से खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर हर तरफ अंधेरा था, एक ज़रा सी रोशनी मौजूद नहीं थी। उसने अपने पास मौजूद टॉर्च ऑन की, फिर उधर उधर मारते स्विच बोर्ड तक गया, लेकिन ऑन करने पर लाइट्स ऑन नहीं हुई। उसने हैरत से स्विच बोर्ड को देखा, फिर पलट गया, शायद वो ख़राब होगा। यही सोचते उसने निदा जहांगीर के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाज़ा नॉक करने के बजाय उसने आहिस्ता से धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। टॉर्च की लाइट उसने कमरे में घुमाई तो वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। उसने परेशानी से कदम वापस रूम की जानिब बढ़ाए, मगर वहाँ भी किसी को ना पाकर भारी दिल से पलटा। अमन इसका चेहरा देख रहा था, जहाँ परेशानी वाज़ेह थी, हालांकि वो अपने तासुरात छुपाने में माहिर था। मुझे पता है कुछ वो कहाँ हो सकती है। कुछ याद आने पर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकलता, गुललाला के कमरे की जानिब बढ़ता। दरवाजे पर हाथ रखते ही वो खुलता चला गया, लेकिन अंदर कमरे से आती धीमी सी रोशनी महसूस करते वो ठहर गया। दिल की रफ्तार कई फीसद बढ़ चुकी थी। वो खामोशी से बगैर आवाज़ पैदा किए अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ अमन भी था। सामने रॉकिंग चेयर पर कोई बैठा था। वो जानता था निदा ही होंगी। उसने टॉर्च का रुख इस तरफ करते कदम इनकी जानिब बढ़ा दिए, फिर उसने घुटनों के करीब आ बैठा। अमन पास खड़ा था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा तो नहीं था, लेकिन वो चेयर पर बैठे वजूद का चेहरा नहीं दे सका था। वो लोग नहीं जान सके थे कि वहाँ रॉकिंग चेयर पर बैठा बुराक जहांगीर था, निदा जहांगीर नहीं। मामा, शमरोज़ की सरगोशी नुमा आवाज़ कमरे में गूंजी तो रॉकिंग चेयर पर बैठा शख्स एकदम आंखें खोलिए। उसने हैरत से सामने देखा जहाँ कोई बैठा था और वो इस आवाज़ को पहचानता था। ये आवाज़ शमरोज़ की थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन की लाइट ऊपर की जानिब की, जिसे उसने उल्टा कर रखा था। उसके चेहरे को देखते शमरोज़ बिजली की तेज़ी से खड़ा हुआ। वो भी उसे पहचान चुका था। बुराक, तुम यहाँ? मामा कहाँ है? वो बेयकीनी से पूछ रहा था।
बुराक ने कुछ पल तक उसके चेहरे को देखा, फिर वो सर हिलाता उसकी जानिब कदम बढ़ाए जो चंद कदम पीछे जा खड़ा हुआ था। वो मेरे घर है और मैं गुल को मिस कर रहा था, इसलिए यहाँ आया था। उसने जवाब देते शमरोज़ के चेहरे को देखा। वो अभी तक पीछे खड़े अमन को नहीं देख सका था। तुम कैसे हो और कहाँ थे इतने वक्त से? वो फिर शमरोज़ के चेहरे को देखता सवाल कर रहा था। मैं अपने मिशन के लिए गया था, शमरोज़ ने एक पल के तौक़ुफ़ के बाद जवाब दिया। कैसा मिशन? उसने फिर सवाल किया। शमरोज़ का लहजा उसे साफ बता रहा था कि वो उससे कुछ शेयर नहीं करना चाहता, ना ही कोई बात करना चाहता है। पर्सनल है, बताना ज़रूरी नहीं है, वो कहता मुड़ गया। पीछे खड़े बुराक की नज़र अब कमरे में मौजूद तीसरे फर्द पर पड़ी, जो मुसलसल उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुआ था। वो चौंका। कौन था? उसने कदम बढ़ाया और थोड़ा करीब आ खड़ा हुआ, लेकिन अगले लम्हे वो साकिन रह गया। सामने खड़ा शख्स कौन था, यह पहचानने में उसे एक लम्हा लगा था। वो अमन हैदर था, जो 4 साल से गायब था। तुम? उसके लबों ने धीमी सरगोशी की। शमरोज़ जो कमरे से निकल गया था रुक गया था। बुराक की सरगोशी में कुछ अजीब था, कुछ अनहोना सा। उसने मुड़कर इन दोनों को देखा जो आमने सामने खड़े थे। अमन हैदर, तुम तो फिर कर भाग गए थे ना, गुम हो गए थे, वो कह रहा था। अमन उसकी बात सुनता लब भेज गया। वो मज़ीद कह रहा था, तुमने मुझसे वादा किया था तुम इसे सही सलामत घर लेकर आओगे। मेरे ब्राज़ील पहुंचने तक वो घर होगी, लेकिन तुमने वादा पूरा नहीं किया। तुम उसे नहीं लेकर आए। घर आई फिर तो वो सिर्फ इसकी जली हुई बॉडी। उसने दुख और अज़ियत से अमन हैदर के चेहरे पर नजरें गाड़े कहा, और अमन वो हिल तक न सका। यही गम तो वो 4 साल से सह रहा था, और यही दुख तो इसे मार रहा था। और अब ये सवाल। वो फिर कुछ देर बाद उसने कुछ कहने की हिम्मत की। मैं भागा नहीं था, और ना मैंने वादा तोड़ा। उस रात वो एक पल को रुका, और कमरे में खड़े बाकी 2 अफराद की सांसें भी जैसे रुक गईं। वो किचन में खड़ी सलाद के लिए सब्जियां काट रही थी जब उसकी मामा किचन में दाखिल हुई, फिर उसके पास आ खड़ी हुई। उसने एक नज़र उन्हें देखा, फिर अपने काम में मगन हो गई। वो जो कैबिनेट से कोई बर्तन निकाल रही थी, कुछ देर बाद उसकी जानिब रुख किए खड़ी हुई। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था रुदाबा। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में उसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। उसके कटिंग बोर्ड पर चलते हाथ एकदम रुक गए। उसने सर उठाकर नहीं देखा, फिर सर झुकाकर अपने काम में मगन हो गई। किसका रिश्ता आया था? उसने धड़कते दिल से सवाल किया। कोई डॉक्टर था शायद। उसकी अम्मी आई थी, नाम नहीं याद मुझे। उन्होंने जहन पर जोर डालते नाम याद करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। क्या तुम ऐसे किसी शख्स को जानती हो? अब वो इससे बराह रास्त पूछ रही थी। वो सर नफ़ी में हिला गई। अच्छा, मुझे लगा जानती होगी। अच्छा, मुझे लगा जानती होगी, इसलिए तुम्हें देखे बगैर ही रिश्ता मांग लिया, और यूँ अचानक आ गई। वो वापस मुड़ गई थी। आप लोगों ने उनसे क्या कहा? कुछ सोचते उसने बेख्तियार इनसे सवाल किया। हमने कह दिया कि इसकी मंगनी हो चुकी है, और अगले माह की 26 को हमारी बेटी की शादी। वो मसरूफ़ सी कह रही थी। रुदाबा का रंग फक पड़ा। मेरी शादी कब तय कर दी आप लोगों ने? मुझे बताया नहीं कि क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में गुस्सा और हैरत वाज़ेह थी। अभी तय नहीं की, लेकिन इनका अंदाज़ ऐसा था कि जैसे रिश्ता पक्का करके ही उठी नहीं, इसलिए कह दिया। वो मुस्कुराकर कहती मुड़ गई, लेकिन कुछ याद आने पर चौंकती वापस पलटी। मुझे याद आ गया, इनके बेटे का नाम इब्राहिम था। और ये नाम सुनते रुदाबा जमशेद को अपना आप किसी खाई में गिरता हुआ महसूस होगा। उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया और हाथ कांपने लगे। निसा जमशेद किचन से बाहर जा चुकी थी, और वो सख्ते में आंखों में आंसू चमकने लगे थे। अगले लम्हे टिप टिप करते गाल जर और वो शेल्फ के साथ टिक गई। अजियत रगुपे में सरायत कर गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो यूँ रिश्ता भेज देगा। उसे महसूस किया वो अपनी मोहब्बत की गुनहगार है। वो अपनी मोहब्बत खो चुकी है। सिसकते वो फर्श पर बैठ गई। घुटनों में सर्दिए बैठी लड़की मोहब्बत में मुब्तला थी, एक नामहरम की मोहब्बत में, एक ऐसे शख्स की मोहब्बत जो मोहब्बत तो करता था, लेकिन इसके पास उसके लिए वक्त नहीं हुआ करता था। वह पहले पहले हर वक्त मैसर था, और वो उसे बुरी तरह अपना आदी बनाकर बदल गया। वो शख्स खुद मसरूफ़ हो गया, और वो इसकी पुरानी झलक देखने के लिए हमेशा इंतज़ार में रही। उसकी ज़बान से अपने लिए खूबसूरत लफ्ज़ सुनने के लिए बेकरार रही। वह हमेशा अपने रवैये से उसे हर्ट कर दिया करता, इतनी बुरी तरह कि वो उसे कह भी नहीं पाती थी। वो अल्फाज के तीर नहीं चलाता था। जब उसे सज़ा देनी होती वो इसके हिस्से का वक्त कम कर दिया करता, और वह यूं ही तड़पती रहती। जब वो मैसर होता तो शिकायत न करती, क्योंकि उसके पास जवाज़ ही बहुत थे। इंसानों के साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए जैसे आप हों। जब हम किसी के साथ आरसी तौर पर खूबसूरत रवैया रखते हैं तो वैसे रवैये का आदी हो जाता है। कुछ वक्त बाद हम अपने असली रवैये में आ जाते हैं, जो दूसरे के लिए गैर आरामदेह और तकलीफ़देह होता है, उसे अजियत में डाल देता है। वह हमेशा के लिए हमारे इस आरसी रवैये को सीने से लगा इस रवैये का इंतज़ार करता रहता है जो आरसी था,
جو ہمارا اصل تھا ہی نہیں۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے سنک کے پاس جاتے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور سرخ سوجی آنکھیں لیے واپس سلاد کاٹنے کے لیے شیلف کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لیکن اب کی بار نہ دل جگہ پر تھا نہ دماغ۔ وہ زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکی اور سلاد کو یوں ہی شیلف پر چھوڑتی کچن سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں آتی وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ پھر سے رو دی۔ یہ حال کیا تھا محبت نے اس کا۔ پریشان حال میں لڑکی خود کو مسلسل آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ تو نہیں تھی۔ خود کو دیکھتی دیکھتی وہ ایک دم ہنس دی، خود پر، اپنی محبت پر، اپنے اس حال پر، اور اپنی وہ ہنسی غم کی گونج تھی۔ وہ زیادہ دیر تک ہنس نہیں سکی، پھر وہ پلٹ گئی۔ فون پر ہوتی مسلسل بیل پر اس نے فون اٹھایا، کان سے لگاتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کال کے دوسری طرف صنم تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ لوگ کہیں آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور گھر سے نکل چکے ہیں، راستے میں اسے بھی دے دیں گے، لیکن رتابہ نے انکار کر دیا۔ لیکن صنم نے اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہ دیتے جلدی سے تیار ہونے کی دھمکی دے کر کال بند کر دی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں مول دیں۔ اسے اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید کچھ وقت سکون کا گزر جاتا۔ اسے ان لوگوں کی کمپنی پسند تھی، ان کی باتیں اچھی ہوا کرتی تھیں اور اس سے بھی زیادہ ان کے مذاق۔ وہ اٹھ کر کمرے سے پہلے نکل گئی۔ پہلے اسے مما سے پوچھنا تھا۔ تمہیں واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ہمارے ساتھ جانے سے؟ ارکم نے ایک بار پھر باسل کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا، جس نے اسے خود کہا تھا کہ رتابہ کو بھی لے دو۔ سب جا رہے ہیں تو ساتھ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں باسل کی بات پر اب تک یقین نہیں آ سکا تھا۔ پھر اس نے صنم سے کہہ کر رتابہ کو کال بھی کرائی۔ مجھے کیوں مسئلہ ہوگا؟ اس نے کندھے اچکاتے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اگلے کچھ پلوں میں باسل کی گاڑی صنم کے گھر کے باہر رکی اور صنم تیزی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ نرمین اور نبراس کب تک پہنچیں گے؟ ارکم نے صنم سے پوچھا۔ وہ لوگ رتابہ کے گھر سے ہمیں جوائن کر لیں گے۔ صنم نے ایک نظر اسے دیکھتے واپس اپنی لپسٹک لگانی شروع کی، جو وہ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی کھول چکی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ رتابہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ باسل نے ہارن بجایا تو اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور وہ باہر آتی ہوئی دکھا دی۔ اس کی تمام تر حیثیت رتابہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ بلیک ابائی میں گرے لانگ کوٹ پہنے، بلیک اسٹالر لی اور چہرے کو ماسک ڈھکے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آ رہی تھی۔ شاید وہ بیمار تھی، اسے ایک پل کے لیے لگا۔ لیکن اگر وہ بیمار تھی تو آتی ہی نہ، اس نے یہ کہتے خود کو تسلی دی، پھر چہرہ موڑ دیا۔ وہ دروازہ کھولتا اندر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر ارکم اور صنم نے جواب دیا، جبکہ باسل صرف سر ہلایا۔ جانا ہے یا نرمین اور نبراس کا انتظار کریں؟ ارکم نے صنم سے پوچھا۔ بس صبر کر، پہنچنے والے ہیں، صبر کرو۔ اسے جواب دے کر پھر اب اپنے فون میں بزی ہو گئی۔ رتابہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس نے فرنٹ مرر کو غیر ارادی طور پر اس کے چہرے کی جانب موڑ دیا، پھر نظریں پھیری۔ وہ واقعی بیمار تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس حالت میں بھی آ گئی ہے۔ رتابہ، تم ٹھیک ہو؟ صنم نے بے اختیار اسے دیکھتے سوال کیا اور وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی فوراً آنکھیں کھول کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس سر میں درد ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور پھر سے آنکھیں موند دیں۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے باسل نے ایک بار پھر مرر سے اس کی بند آنکھوں پر نظر دوڑائی۔ اس نے بہت کم رتابہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ زیادہ تر نقاب ہی کرتی تھی اور بولتی بھی کم تھی، لیکن جب اکثر وہ خوش ہوا کرتی، کسی بات پر مسکراتی تو وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اس کی ہنسی اسے سکون دیتی تھی۔ اسے رتابہ جمشید کا ہنسنا مسکرانا اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ سوگوار سی حالت میں بیٹھی تھی۔ نرمین اور نبراس پہنچ چکے تھے۔ اب دونوں گاڑیاں مطلبہ منزل کی جانب گامزن تھیں۔ وہ کچھ نہ کچھ دیر بعد ایک غیر ارادی نگاہ اس پر ڈال لیا کرتا اور اس بات سے انجان تھا کہ کیوں وہ بار بار اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ باسل نے گاڑی پارک کی تو وہ سب گاڑی سے اتر گئے۔ اب اندر کی جانب بڑھے۔ یہ شہر کا سکون دہ حصہ تھا، جہاں نہ شور تھا نہ ٹریفک، پہاڑ تھے اور دور سے نظر آتی روشنیاں۔ یہ ریسٹورینٹ اپنی خصوصیت کی وجہ سے خاص تھا۔ کراچی کا سب سے پرسکون حصہ، یہ جگہ باسل کی پسندیدہ تھی۔ وہ لوگ ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے اور اپنی مخصوص کروائی گئی نشستوں پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد کھانا آرڈر کر کے اب سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ باتوں ہی باتوں میں نرمین نے رتابہ سے سوال کیا۔ تمہارا آگے کا کیا پلان ہے رتابہ؟ باسل جو ارکم کے ساتھ محو گفتگو تھا وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ رتابہ نے ایک نظر نرمین کو دیکھا، پھر بمشکل مسکرائی۔ اس کی آنکھیں نہیں مسکرائی تھیں۔ یہ بات باسل نے شدت سے نوٹ کی۔ وہ ابھی ماسک لگائے ہوئے تھی۔ پھر وہ دھیما سا ہنستی ہوئی سر جھکا گئی۔ زندگی رہی تو یونیورسٹی آف لنڈن میں پڑھائی کروں گی۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے ایک شادی کے جوڑے میں سجا ہوا ابھرا، پھر ابراہیم کا چہرہ اور آنکھیں مینچ گئی۔ زندگی تو رہے گی، کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ میں پوچھ رہی ہوں شادی کا کیا ارادہ ہے؟ نرمین نے پھر سوال کیا۔ اس بار رتابہ جمشید اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔
وہ ٹیبل پر بڑی شیٹ کو ناخن سے کھرچنے لگی۔ شادی بھی ہو جائے گی جلد ہی، وہ بس یہی کہہ سکی۔ اتنی دیر میں کھانا آ گیا۔ باسل کے ذہن میں اس کا آخری کہا گیا جملہ کھٹک رہا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی۔ رودابا نے بات کلیئر نہیں کی تھی، وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ اس دن مال سے آنے کے بعد وہ شخص کتنی ہی دفعہ اس شخص کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ وہ 2 دفعہ اسے دکھا تھا۔ وہ کون تھا اور اسے ایسی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ حالانکہ اس کی عادت سے پہلے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے جانتی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف کھٹک رہا تھا۔ کوئی کیوں اس کا پیچھا کرے گا؟ کوئی کیوں اس کی جاسوسی کرے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب نہ آنے پر وہ مزید پریشان ہو گئی جب اگلے ہی لمحے ایک سوچ نے اس کے حواس لب کر لیے۔ اگر اس شخص کا تعلق اس کے ماضی سے ہوا تو، اگر وہ شخص اسے برازیل سے جانتا ہوا تو، اور یہ خیال آتے ہی وہ کانپنے لگی۔ خوف رگو پے میں سرایت کر گیا۔ 4 سال گزرتے تھے اسے پاکستان آئے ہوئے۔ وہ اپنی پہچان تک بدل چکی تھی، لیکن پھر بھی ماضی میں ہوئے حادثات اس کی راتوں کی نیند اڑا دیا کرتے تھے۔ ہمارے ماضی سے جڑے خوف ہمیشہ ہماری ذہنی حالت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے بھی ماضی کی خوف کی طرح یاد کرتے ہی دل کانپنے لگتا ہے۔ 5 سال ہوئے پہلے واقعات اسی سے ہی تو جڑے تھے، اس کی وجہ سے ہی تو وہ سب کچھ بگڑ گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ وہ اکثر ایک رات کے لیے خود سے ملامت زدہ ہوا کرتی تھی۔ وہ رات اس نے کیتھرین کے گھر گزاری تھی۔ کاش وہ کبھی اس کے گھر نہ جاتی، کاش امرینے آج زندہ ہوتی۔ اس کے خون میں لت پت باڈی جب اسے یاد آیا کرتی، وہ خوفناک شخص بھی یاد آتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات امرینے کا قتل کیوں ہوا، لیکن وہ شخص کے چہرے کو پہچانتی تھی۔ اس کی پکس امرینے نے ایک بار اسے دکھائی تھی، بغیر کسی تعارف کے۔ شاید امرینے کا اس سے کوئی خاص تعلق تھا، لیکن اگر تعلق تھا تو اس نے امرینے کا قتل کیوں کیا؟ اسے یاد تھا اس رات کھڑکی سے اس کے کمرے میں آنے والے شخص نے اگلے 3 ماہ تک اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ذرا سی حد پر ڈر جایا کرتی۔ اسے پتا تھا وہ اسے مارنے ضرور آئے گا، لیکن پھر اس سے ایک اور غلطی ہو گئی، اور اس دن اصل آزمائش شروع ہوئی تھی۔ امرینے ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے تھی۔ اس کے بابا لندن کے میئر تھے اور امرینے کی ڈیتھ کی انکوائری چل رہی تھی۔ 3 ماہ تک پولیس کو کوئی خاص ثبوت نہیں ملا۔ وہ لوگ قاتل کو نہیں ڈھونڈ سکے تھے۔ اس نے اس عرصے میں پولیس کی مدد کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی، لیکن پھر ایک رات جب وہ بالکل اکیلی تھی، اس کے نمبر پر ایک کال ملائی۔ وہ نمبر امرینے کے ڈیڈ کا تھا۔ اس کی آنکھوں پر خون کا بوجھ تھا۔ شاید اگر قاتل کو سزا مل جاتی تو وہ سکون سے رہ پاتی۔ اس نے ان کو کال کی تھی اور بغیر کسی کو بتائے کی تھی۔ اب وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ امرینے کے قتل کی رات وہیں تھی۔ وہ انہیں قاتل کے خلاف کوئی ثبوت دینا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں ملنے کے لیے کہا تو وہ اپنی مخصوص جگہ پر آنے کا کہہ کر کال بند کر گئے۔ اس کے گھر سے کئی میل دور بیٹھے شخص نے اپنے فون پر وہی کال ریسیو کی تھی، اور وہ ان کی کل ہونے والی ملاقات کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات وہ اور سرمد کامران نہیں جانتے تھے۔ اگلا دن یعنی ملاقات کا دن، وہ پارک میں چہرے پر حجاب کیے بیٹھی تھی۔ دور سے اس نے سرمد کامران کو آتے دیکھا۔ وہ بلیک لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھے اور بلیک کے سن گلاسز لگائے ہوئے۔ انہیں پہچاننا مشکل تھا، لیکن وہ پہچان گئی تھی۔ اب وہ اس کے پچھلے بینچ پر آ بیٹھے، دونوں اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ کیا ثبوت لائی ہو؟ انہوں نے سر جھکا کر سوال کیا۔ گلانا نے اپنے ہاتھ میں موجود بیگ پر ہاتھ رکھا۔ قاتل کے چہرے کو اسکیچ کیا ہے میں نے، وہ کہہ رہی تھی۔ دور درخت کے پاس پودوں کو پانی دیتے مالک کے ایئر فون میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ثبوت؟ انہوں نے مزید پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ چونکی۔ اسے اس شخص کی آنکھوں کا رنگ یاد تھا۔ وہ رنگ سبز تھا، ہلکا سبز، جو غور کرنے سے سمجھ میں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہلکا سبز تھا، بالکل سا ہلکا سا، گہرا سبز نہیں، وہ کہتی اپنی بیگ سے لفافہ نکال کر ان کی جانب بڑھا چکی تھی۔ بینچ پر بیٹھے سرمد کامران کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ہلکا سبز، یہ لفظ سن کر اس رنگ کی آنکھیں یاد آئی تھیں، وہ 2 آنکھیں جو انہیں کھڑکی سے جھانک رہی تھیں۔ بے اختیار وہ تھوک نکل کر رہ گئے۔ ہلکا سبز رنگ، دور کھڑے مالی نے چہرہ مڑتے ان 2 وجود کو دیکھا۔ اس کی ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں مسکرائی تھیں، پھر وہ ہاتھوں میں گلوز اتارتا پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ سفید تھے، مخلوط تھی لمبی انگلیاں اور انگوٹھے کے پاس بنا ایک سیاہ تل۔ اس کے ہاتھ واقعی خوبصورت تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہاں سے نکل گیا۔ سر جھکائے ایک انجان اسٹریٹ میں چلتا شخص اب کوئی نظم گنگنا رہا تھا، بالکل دھیمی آواز میں۔ نظم کے بول کچھ حد تک سنائی دے رہے تھے مگر واضح نہیں۔ مون لٹ اسٹریٹس ویئر شیڈوز پلے، a figure stands with secrets away. Veiled eyes watch as you pass by.
A whispered truth that only night can spy. وہ شخص رازوں کے ساتھ تھا. اس کی آنکھیں اب ایک وجود پر گڑی ہوئی تھیں کسی سائے کی طرح. اب وہ اس کے پیچھے آنے والا تھا. In LA's dark where fears reside, echoes whisper, a mystery's tide, a stranger's gaze that holds a clue to unrevealed secrets hidden true. ہر اندھیری گلی میں وہ اس کے پیچھے آنے والا تھا. ہر چاندنی رات میں وہ اس کا خوف بننے والا تھا. ہر رات وہ نیند میں ایک برا خواب بننے والا تھا.